الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے میں آپ کی کالز اور واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے آنے والے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ البتہ ہمارا موضوع جیسا کہ پرٹیکولر ہوتا ہے، ایک خصوصی موضوع ہوتا ہے اور دائرہ کار ہوتا ہے، وہ ہے تجارت سے متعلق آپ کے مسائل، مالی معاملات سے متعلق آپ کے مسائل، سوالات، وہ اس سلسلے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اور سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کے اصولوں کی روشنی میں جوابات ہوں گے، وہ بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ترمذی شریف میں نقل کیا گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے میں آپ کی کال شامل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو ادھار دیا ہوا ہو، ادھار کی وجہ سے اس کو زیادہ ریٹ پر چیز فروخت کرنا، اور دوسرے شخص کو جس کو ادھار نہ دیا ہو وہی چیز کم ریٹ پر بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھار والے سے نفع اٹھانا، جی دیکھیے ایک نفع وہ ہوتا ہے کہ جو ادھار کی وجہ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گاہک ہے آپ کا، جی گھر کا راشن آپ سے لے جاتا ہے خرید کر، ٹھیک ہے۔ سالہ سال سے اس کا روٹین ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کسی موقع پر اس نے آپ سے قرض مانگ لیا۔ ٹھیک ہے۔ قرض مانگنے کے بعد یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی اب اس کی دکان سے راشن نہ خریدے، صحیح ہے۔ روٹین کے مطابق وہ راشن خریدتا رہے گا، صحیح۔ روٹین کے مطابق قیمت لگتی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن خاص ادھار کو فوکس کر کے اس کی وجہ سے قیمت بڑھانا کہ تم نے چونکہ مجھ سے ادھار لیا ہوا ہے لہذا مہنگا مال بیچوں گا، یہ نیت فاسدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایسی نیت ہے جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہے، صحیح۔ تو ایسی نیت کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اس طرح کے کام سے اجتناب کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا ایک صورت تو یہ ہو گئی، اسی میں اگر اس صورت کی بھی اس کے ساتھ ہی وضاحت ہو جائے کہ ایک جو آتی رہتی ہے ہمارے سلسلے میں کہ کیش میں دے رہا ہے تو سستی دے رہا ہے، کیش پیسے لے رہا ہے تو سستی چیز دے رہا ہے، اور تھوڑے دنوں کی ادھار پہ دے رہا ہے، 1-2 ماہ کی ادھار پہ دے رہا ہے تو کچھ پیسے اضافے مطلب زیادہ ریٹ پہ دے رہا ہے، تو اس صورت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیز اس نے بیچی ہے نا، جی اس نے چیز بیچی ہے، وہ چیز کے پیسے لے رہا ہے، اس سے پہلے کوئی قرضہ وغیرہ موجود نہیں ہے ان کے درمیان۔ ٹھیک ہے۔ چیز کی وجہ سے قرضہ آئے گا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ سودا کر رہے ہیں، تو سودا کرتے ہوئے جو مال بیچا ہے اس مال کے پیسے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ سستا بیچے یا مہنگا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک جدا گانا بات ہے، وہ ایک الگ کیونکہ ان کے سوال۔ اس سے پہلے قرض کا کوئی معاملہ نہیں ہے جی کہ بھئی اس قرض کے معاملے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کمپنی میں مجھے جاب آفر ہوتی ہے تو ادھر مجھے ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب آج کل ایگریمنٹ میں یوں ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جب آپ نے جاب چھوڑنی ہوگی تو اس سے 1 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے ہمیں نوٹس دینا پڑے گا کہ ہم نے جاب چھوڑنی ہے، اور پھر اس میں بھی ایک شرط یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ اگر آپ مثلا 3 ماہ کے نوٹس پہ ہم نے آپ کو کہا تھا اور آپ چھوڑ رہے ہیں 1 ماہ کے نوٹس پہ، تو آپ کو جو 2 ماہ کا آپ نے پہلے چھوڑا نا اس کی ہمیں پے دینی پڑے گی۔ اب آیا یہ ایگریمنٹ درست ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے ایک مشہور قاعدہ ہے جو حدیث پر مبنی ہے، جی لا ضرر ولا ضرار، نقصان نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔
جس شخص نے محنت کی ہے، 2 مہینے کام کیا ہے، تو کام کرنے کے باوجود اس کو تنخواہ نہ دی جائے تو نقصان پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اور گویا کہ یہ پنشمنٹ ہے، مالی جرمانہ عائد کر کے اس سے پیسے وصول کر کے اس کو ایک سزا دی گئی ہے۔ تو یوں جو مالی جرمانے کی سزائیں ہیں ان کی فقہا نے اجازت نہیں دی، اور ایسی جو سزائیں ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جب نوکری نہیں ہوتی تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ تمنائیں ہوتی ہیں کہ نوکری لگ جائے، گھر کا چولہا مطلب کہ جلتا رہے، ٹھیک، ضروریات پوری ہوتی رہیں، دال روٹی ملتی رہے، دال روٹی بنتی رہے، عزت کا معاملہ ہوتا ہے، بندہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ٹھیک ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب نوکری لگ جاتی ہے تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ مفاد کا گیم کھیلتا ہے، ٹھیک، کہ شروع میں سارے معاہدے کیے کہ جناب ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور پھر خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ یعنی ادارے کے اندر جس آدمی کو تنخواہ دی جا رہی ہے، جی، آخر کوئی تو ایسا سبب ہے نا جس کی وجہ سے تنخواہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا سبب ہے؟ کام، اس کے ذمہ کام ہے، اس کے ذمہ ایک سروس ہے، اس کے ذمہ بہت سارے امور جو ہے نا سپرد کیے ہوئے ہیں، اس کے فوری چلے جانے سے نیا بندہ کھڑا کرنا وہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک، بعض اوقات ٹھیک ٹھاک نقصان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں اس کو چاہیے جو ملازم ہے کہ وہ اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ کمپنی کے مفادات کا بھی تحفظ کرے۔ ٹھیک ہے، کام اور سسٹم جو ہے جو وہ معاہدہ کیا ہے وہ معاہدے کے پیچھے مفادات ہی ہوتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ معاہدہ شرعاً جائز نہ ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی اس معاہدے کا ایک حصہ تو جائز ہے نا کہ بھی 3 مہینے پہلے آپ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے، یہ حصہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو حصہ ہے کہ اگر نہیں بتائیں گے تنخواہ کاٹ دی جائے گی، نہیں، دوبارہ وصول کی جائے گی آپ سے، ٹھیک ہے، یہ حصہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، پہلی جو شک ہے وہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمپنی جو ادارہ ہے، جو کام ہے، وہ اس کا تقاضا کرتا ہے ٹھیک ہے، کہ اس طرح کا شرط جو ہے نا وہ رکھی جا سکتی ہے۔ تو یوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کون پوچھنے والا ہے، اس کمپنی کو چھوڑ دوں گا، اور اس کمپنی سے مجھے کیا لینا دینا ہے۔ بات ہوتی ہے اخلاقیات کی۔ ٹھیک ہے، اخلاقیات سے بندہ اگر اخلاقیات پر پورا نہیں اترتا، مارکیٹ میں اس کا نام خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا وبال تو اس کو یہ ملا۔ دوسرا وبال یہ ملا کہ ہمیشہ جو ہے وعدہ پورا کرنے میں برکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک، وعدہ خلافی کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ ٹھیک، تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس طرح کی جب چیزیں آئیں گی نا تو بندہ نیچر بنا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نوکری پہ لگتے ٹھک چلے گئے، لگے ٹھک چلے گئے، ادھر لگے ادھر لگے آگے بڑھتے رہتے، بس چانس ٹھیک، اتنے زیادہ نہیں ملتے بندے کو۔ جی، ایک ہوتا ہے نا چھپڑ پاٹ مارکیٹ ویلیو چانس، خراب ہو جاتی ہے اس کی، تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے جی مجھے تو چانس پہ چانس ملے جا رہے ہیں، میں آگے بڑھتا رہوں۔ ٹھیک، تو بعض اوقات یہ چانس جو ہے وہ انسان کو فریب کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ اللہ، تو سنبھل کر چلنا چاہیے۔ ٹھیک، مطلب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے ایک مطلب پریکٹس ہے اس کا میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب یہ طے تو ہو گیا، ظاہر سی بات ہے جاب کرنی تھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ دال روٹی چلانی ہوتی ہے، جس وقت جاب نہیں ہوتی اس وقت کنڈیشن الگ ہوتی ہے اور بندہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح مجھے ایک جائز حلال روزگار کی کوئی جاب مل جائے یا کام مل جائے۔ اب جس وقت جاب لگ رہی ہوتی ہے اس وقت ایگریمنٹ سامنے ہوتا ہے تو بس بندہ جو ہے کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح ایگریمنٹ ہو جائے۔ اب یہ جو شک ہوتی ہے کہ 1 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے ہمیں بتایا جائے، اچھا یہ ادارے کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اگر آپ کو فارغ کرنا ہوگا تو 1 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے انفارم کریں گے۔ تو اب ادارہ تو ایک مضبوط ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ جو جاب کرنے والا ہے وہ سنگل فرد ہے۔ اب وہ سوچتا ہے اگر میں 3 مہینے پہلے یا 1 ماہ پہلے بتا دوں گا تو یا تو یہ میرے لیے آگے پرابلم کریں گے یا کم از کم یہ جو 1 ماہ 3 ماہ کا ڈیوریشن ہے اس میں جو ہے یہ مجھے ٹھیک ٹھاک بے عزت کریں گے یا آزمائشوں میں ڈالیں گے، پریشانی میں ڈالیں گے، تو یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے۔ دیکھیں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں بندے کو وقتی طور پر یہ سوچ آتی ہے کہ میں کیسے سامنا کروں۔ جی، بعض اوقات کسی قسم کا کوئی عاریت کا معاملہ نہیں ہوتا، آر کا معاملہ نہیں ہوتا کہ کوئی آر دلائے گا اس کو، ٹھیک ہے، شرم دلائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بھاری پڑ رہا ہوتا ہے، قدم بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ قدم بھاری پڑنے کے وجہ سے بندہ رائے فرار اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، جی، اس نے ہوم ورک نہیں کیا، ٹھیک ہے، اب وہ ٹھیک ہے نہیں کیا تو اسکول جائے گا تو یا مدرسے جائے گا تو اس کو فیس کرنا پڑے گا کہ جی وہ میں آج یاد نہیں کر سکا۔ اب اس کی خواہش کیا ہوتی ہے جی، کہ میں چھٹی کر لوں آج۔ صحیح ہے، تاکہ اس چیز سے بچ جاؤ۔ اب جب یہ خواہش ہوتی ہے تو پھر 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بالآخر نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بالآخر جانا بھی پڑتا ہے بہرحال۔
जवाब तो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमा दिया। एक मदनी फूल जो मैंने एक मदनी मशवरे में सीखा वो बड़ा प्यारा यहाँ अर्ज़ कर देता हूँ कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो कि एक इदारे से आप दूसरे इदारे की तरफ मूव करना चाहते हों तो पहले इदारे से इस अंदाज पे जाइए, एक अच्छे मामलात करके चले जाइए, अच्छी डीलिंग करके चले जाइए, ताकि दरवाज़ों पे कुफल ना लग जाए, ताला ना लग जाए, बल्कि अगर किसी रीज़न के सबब और मरूर ज़माने की वजह से आपको वापस आना पड़े तो वो दरवाज़ों पे ताला नहीं लगा हुआ हो, बल्कि आपके लिए दरवाजे खुल सकें। अगली कॉल दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए इस्लामिक कंडीशंस क्या है? अगर मैं किसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाह रहा हूँ, वो कौन सी कंडीशंस हैं कि उस कंपनी को वो पूरी करनी चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई कमोडिटी पोजीशन में आने से पहले, यानी कि अगर आपने कोई कमोडिटी है वो आपके पास नहीं है, क्या आप उसको बेच सकते हैं? तो काइंडली इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। ठीक है। कमोडिटी के हवाले से पहले मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आमतौर पर तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि जी डॉलर की बुनियाद पर हो रही है, वो सोने की बुनियाद पर हो रही है, वो जनाब चांदी की बुनियाद पर हो रही है, वो फलां चीज़ की बुनियाद पर हो रही है। तो वो जो लेन देन हो रहा होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जी, पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके वेबसाइट पर रेट आ रहे होते हैं, जी ये रेट हो गया, बायर मौजूद है, ये रेट हो गया, परचेजर मौजूद है, तो वो खरीद रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं। ठीक। अब यहाँ बात यह है कि जो शेयर बिकता है जी, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जी, वो बिकता है कंपनी के, सबसे पहले जो वो जारी होता है तो कंपनी के जो एसेट होते हैं, ठीक है, उनकी बुनियाद पर जो रेगुलेटरी इदारे होते हैं वो लाइसेंस देते हैं कि ठीक है इनके शेयर मौजूद हैं, ठीक, ये इसको लाइसेंस दिया, अब ये आदमी इतने में शेयर बेच सकता है। ठीक, अप्रूवल मिल गया उसे, अप्रूवल मिल गया, मार्केट में आता है, फिर उसकी कीमत चढ़ती चली जाती है, फिर वो ओपन मार्केट होती है। ठीक है, 100 रुपये का शेयर आज 1200 को भी बिक रहा है। ठीक है, अब बात ये होती है कि वहाँ उसके पीछे एक बेस मौजूद है, एसेट मौजूद है, एक रेगुलेटर इदारे ने उसको चेक किया है। ठीक है, ये जो लोकल कंपनियां आ गई हैं जी, जो इंटरनेट पर बैठकर बोलती हैं जी हमारे पास इतना सोना है खरीद लो, ठीक है, इतना चांदी है खरीद लो, ठीक, और जनाब इतना डॉलर है खरीद लो, उनके पास इतना मौजूद है, इसकी क्या गारंटी है? सही, वो तो सिर्फ नंबर शो कर रहे होते हैं। ठीक, आपने पैसे दे दिए वापस ले लिए, पैसे दे दिए वापस ले लिए, पैसे भी नहीं मिल रहे होते आपके अकाउंट में, वो एक फिगर में नफा जमा कर रहे होते हैं, ठीक है, फिगर बेच रहे होते हैं, फिगर खरीद रहे होते बस हैं, नंबर चल रहे होते हैं। तो उसके पीछे एसेट है या नहीं, ठीक है, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, इसका तयन कैसे होगा? और फिलहाल जो एक तजुर्बा कहता है वो ये कहता है कि अगर 1 लाख शेयर वो बेच रही है कंपनी ठीक है, सोने की बुनियाद पर, तो 1 लाख शेयर के बिहाफ पर जो सोना बनता है वो कौन से मार्केट में रखा हुआ है, ठीक है, वो कौन से ऐसा कारखाना है, कौन सा ऐसा गोदाम है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में सोना मौजूद है। ठीक, तो बज़ाहिर ये जो सूरत है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ये नंबर गेम, सिर्फ नंबर बिक रहे हैं। ठीक है, ये लोकल मार्केटों में भी होता है। लोग आते हैं सोनार के पास, हाँ भाई क्या भाव चल रहा है? उसने कहा जी 40,000 रुपये चल रहा है। अच्छा ठीक है 10 तोला बुक कर लो। शाम को गए, हाँ भाई क्या भाव चल रहा है? जी वो 40,200 बिक रहा है। अच्छा ठीक है 10 तोला के हिसाब से कितने हो गए? 1,000 बन गए, 1,000 रुपये दे दो। शाम को 1,000 रुपये जेब में रखेंगे, चले जाएंगे। ठीक, अच्छा अगर वो 39 पे आ गया तो 1,000 खुद देंगे, उसको 10,000 खुद देंगे, चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो डिफरेंस का लेन देन हो रहा होता है, ये सट्टाबाजी और क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर देखा ही जाएगा कि पीछे मैकेनिज्म क्या है। ठीक, सबसे पहली बुनियाद तो ये है, किस चीज़ पे खड़ा हुआ है? जो कंपनियां किसी रेगुलेटर इदारे के तहत काम नहीं करती, वो आवाम को किसी भी वक्त झूठ बोल सकती हैं, धोखा दे सकती हैं। बाहर बैठी हुई कंपनियां हैं, उनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा होता, तो उस पर कैसे ये फतवा दिया जाए कि ये इस शर्त को पूरी कर रही हैं। ठीक, और पब्लिक भी ये कहती है कि जी हमारे पास तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि इसके पीछे एसेट मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो पहले तो वजह यही हो गई। सही। अब दूसरा जो इनका सवाल था वो ये था कि जी क्या ऐसी शराइत हैं जिसके तहत शेयर खरीदे जाएं। एक काम हो रहा है, ठीक, बगैर किसी से पूछे हो रहा है। सही, सेठ लोगों ने कोई शरिया कंप्लाइंट इदारे तो खड़े नहीं किए थे। ठीक है, सेठ लोगों ने कंपनियां खड़ी की, कंपनियों के अंदर सारे मामला होते रहे। ठीक है,
اتنا ضرور ہے کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں ان کی بیس ہی خراب ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ ادارے جو سود کا لین دین کرتے ہیں، بینک ہو گئے، ٹھیک ہے. یا شیئر مارکیٹ کے اندر، پاکستان کی شیئر مارکیٹ کے اندر شراب کی کمپنی بھی رجسٹر ہے، ٹھیک ہے. اس کا شیئر بھی بکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کمپنی کی جو بیس ہے وہی خراب ہے. ٹھیک ہے. طریقہ کار تو بات کی بات ہے. طریقہ کار تو بات کی بات ہے. تو ایسے ادارے تو ویسے نکل گئے. ٹھیک ہے. اب جو باقی ادارے ہیں لوگ اپنے اعتبار سے لین دین کرتے ہیں، ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ شریعت کا جو دائرہ اس میں رہ کر کام کرتے ہیں. وہ سود پر پیسہ لے بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو پیسہ ان کا ہے وہ بینک سودی اکاؤنٹ میں رکھا بھی ہوتا ہے اور اس پر ان کو سود بھی مل رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے ادارے جب وہ اپنے اداروں کو وسعت دیتے ہیں تو سودی قرضے لیتے ہیں، سود ادا کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو دیکھیں یہ تو ایک پوری دنیا ہے. ہم یہ کہیں کہ جناب یہ 4 اصول ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک. آپ کمپنیاں لے آئیں بھی، یہ فلاں کمپنی ہے، یہ ٹیکسٹائل مل ہے، ٹھیک. یہ سود پر پیسہ نہیں دیتی، سود پر پیسہ نہیں لیتی، اس نوعیت کا ایسا کام ہے، آپ بتائیں میں کر لوں یا نہیں کر لوں. ٹھیک. ہم کوئی شیئر مارکیٹ کے کنسلٹینٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پوری ایک فیلڈ ہے، ایسی فیلڈ ہے کہ عمر گزر جائے اور اس کی جزیات پوری نہ ہو. ٹھیک. آپ ریسرچ ورک کریں. ٹھیک ہے. ایک تو چیز ہم نے یہ بتا دی ہے کہ اس کی بیس حرام نہ ہو. ٹھیک ہے. جائز کام ہو. پھر جو بھی کمپنی شیئر مارکیٹ کے اندر یعنی اسٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹر ہوگی اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ شائع کرے. کم از کم سالانہ بنیادوں پر تو ساری کمپنیاں شائع کرتی ہیں. ٹھیک. تو آپ آڈٹ رپورٹ پڑھیں کمپنی کی، اس میں سارا لکھا ہوتا ہے کہ اس کی آمدن کیا ہے، اس کی انکم کیا ہے، اس کا فلاں کیا ہے، اس کا فلاں کیا ہے. میرے پاس آ گئے ایک مرتبہ کچھ انشورنس کمپنی والے لوگ. ٹھیک. جی ہماری کمپنی تو لین دین کرتی ہے، پراپرٹی خریدتی ہے، یہ خریدتی ہے، وہ خریدتی ہے. میرے پاس آڈٹ رپورٹ رکھی ہوئی تھی اس کی، میں نے نکال کر رکھ دی. کتنے فیصد پراپرٹی خریدتی ہے آپ کی کمپنی؟ آپ کی کمپنی چند فیصد جو ہے وہ تھوڑا سا ایک محدود مقدار میں پراپرٹی خریدتی ہے، باقی تو اس کا سارا کھاتا ہی لکھا ہوا ہے اس کے اندر. بھائی آپ مارکیٹنگ کیا کھاتا جو تھا باقی میں عرض کر رہا ہوں نا، اب یہ مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک نیا کسٹمر بنانے پر بہت بھاری کمیشن ملتی ہے. ٹھیک. اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹے فتوے بتا رہے ہوتے ہیں. تو باقی جو کھاتا تھا سب سارا کا سارا سودی تھا. اللہ ظاہر کیا ہوا تھا کہ انکم کے کیا کیا ذرائع ہیں. ٹھیک. ریگولیٹر اداروں نے پابند کیا ہوتا ہے جو کمپنی اسٹاک میں آئے گی اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ کمپنی اپنا آڈٹ جو رپورٹ ہے وہ شائع کرے گی. بہت ساری کمپنیاں سہمائی بنیادوں پر شائع کرتی ہیں، بہت ساری ششمائی بنیادوں پر شائع کرتی ہیں، لیکن بہرحال سالانہ بنیادوں پر تقریباً ہی کمپنیاں شائع کرتی ہیں، ان کے اندر لکھی ہوتی ہیں تفصیلات. تو آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ ریسرچ کریں. کچھ کمپنیوں کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے پوچھنی چاہیے تو ان کمپنیوں کے بارے میں پوچھا جائے. ٹھیک. ہم کسی بھی سسٹم کو غلط نہیں کر سکتے. یعنی اسٹاک کی جو بنیاد ہے یہ بنیاد ایسے نہیں جو شریعت سے متصادم ہو. ٹھیک. یہ شراکت کا کام ہے. صحیح ہے. کہ مثال کے طور پر ایک لینڈ ہے، زمین ہے، اور 2 آدمی اس کو خرید لیتے ہیں، دونوں کی شراکت ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ دونوں مل کر اس پر ایک پروجیکٹ قائم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بلڈر کی حیثیت سے. ٹھیک ہے. تو اب ان دونوں کا ہو گیا، اس میں 4 افراد شامل کر لیے یا 10 افراد شامل کر لیے. تو یوں ایک کمپنی جب اپنے شیئر مارکیٹ میں لے کر آتی ہے تو وہ پبلک کو اپنا پارٹنر بناتی ہے. ٹھیک. تو اس کی جو بنیادی بیس ہے وہ تو ٹھیک ہے. ٹھیک. اب دیکھا جائے گا کمپنی کام کس طرح کر رہی ہے، اس کے نفع کمانے کا انداز کیا ہے، اس کا طریقہ کار کے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، کیا کیا صحیح چیزیں پائی جاتی ہیں. ان کو دیکھ کر ہی ایک ایک کمپنی کو دیکھتے ہوئے جائز یا ناجائز کہا جائے گا، مطلقاً نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. جو کنڈیشن ہے وہ بتائی جائے اور پھر اس کے صورتحال جو ہے وہ طے ہوگی. مفتی صاحب نے کافی بریفلی جو ہے وہ جواب ارشاد فرمایا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ سائل کے حوالے سے تو میں بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے کال کی وہ ان کا کیا ہے، لیکن عمومی طور پہ جب یہ جیسے آپ نے اتنا بریف جواب دیا اور اسی لیے دیا کہ اس کی شکے اور یہ وہ اتنی زیادہ ہیں، تو ایک تعداد ہوتی ہے جو مطمئن نہیں ہوتی. اچھا وہ شاید مطمئن ہونا بھی نہیں چاہتی، ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مفتی صاحب یہ کہہ دیں کہ بھائی جو آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے جب مارکیٹ پریکٹس شروع کی ہوتی ہے، آپ نے اپنی بات میں کہا کہ کوئی شریعہ کمپلائنٹ تو ہے نہیں، کوئی انہوں نے شرعی تحقیقات اس وقت کی نہیں، مسائل معلوم نہیں کیے، ایک چیز کھڑی کر دی.
اب جب کاروبار رن کر گیا، مارکیٹ چل گئی، اور کچھ افراد ایسے آئے جو چاہتے ہیں کہ جو ہے نا شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کام کریں، اور ان کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد بھی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. ظاہر سی بات ہے جب بھی مارکیٹ ڈیولپ ہوگی تو اب انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی شرعی جواز بھی مل جائے، تو وہ مل نہیں رہا ہوتا غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ غلطی بھی درست نہیں کرتے. تو ایسے افراد کے بارے میں بھی کچھ اگر آپ... اصل میں ایسے افراد اگر یہ اپنے سامنے رکھ لیں چیز کن بنیادوں پر تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے تو ان تحفظات پر غور کریں. بعض اوقات ان تحفظات میں دلچسپی نہیں ہوتی، جی لوگ سیریس نہیں لے رہے ہوتے. مولانا لوگوں کا کام ہے منع کرنا، جی کن بنیادوں پر منع کر رہے ہیں تو غور و فکر کریں. ٹھیک ہے جی، غور و فکر کریں. اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارے جو تجارتی معاملات ہونے چاہیے، ارننگ کے جو ہمارے طریقہ کار ہونے چاہیے وہ بھی حلال، جائز اور شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. یہ پلیٹ فارم بھی اسی لیے مدنی چینل پہ لایا گیا ہے کہ یہاں سے آپ کو کم از کم انیشیل معلومات جو ہے وہ مل جائے، اور جو واضح سوالات ہوں اس کے واضح جوابات مل جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی قبلہ سائٹ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں نا، تو لائک لنچ منگواتا ہوں آفس بوائے سے، تو وہ لائک روٹی اور دہی وغیرہ، تو وہ بولتے ہیں کہ ان کو جو لنچ ملتا ہے نا کمپنی کی طرف سے، تو وہ اس میں سے مجھے ایک روٹی دے دیتے ہیں. ایسے ہی بولتے ہیں ضائع ہو جائے گی وہ، کیونکہ ان کو بہت ساری ملتی ہے 3-4. تو اس کے بارے میں پوچھنے کہ ان سے مجھے روٹی لے کے کھا لینا ہے ایسے ہی، تو کیسا ہے یہ؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں کمپنی تو روٹی عام طور پر نہیں دیتی. ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی سیٹ ماشاءاللہ اتنا سخی ہو اور اس نے اپنے مزدوروں کے لیے لنچ کا اہتمام کر رکھا ہو، یا جو بھی اس کا اسٹاف ہے کسی بھی طرح کا مزدور یا اس سے اوپر کے لیول کا. بعض جگہوں پہ ایسا ممکن نہ ہو. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی ہوٹل ہوتے ہیں جی تو فیکٹری والے ان سے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے کسٹمر کو مارکیٹ ریٹ بنتی ہے 50 روپے، ٹھیک ہے آپ 20 روپے کا کھانا دیں گے، ٹھیک بقایا جو 30 روپے ہیں وہ ہم آپ کو پے کر دیں گے. صحیح. وہ ہے کہ سبسڈی دے دیں. سبسڈی دیتے ہیں. تو یوں وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو جب اس مزدور نے روٹی خریدی جی تو وہ اس کی ملکیت میں آ گئی، صحیح وہ مالک ہو گیا. صحیح اگر بچ گئی کسی اور کو دے دی تو پھر بھی گنجائش سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے ایک یہ کہ نئی سیٹ کی طرف سے مفت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے تو کھانا جہاں مفت دیا جاتا ہے جی تو ایک تو ہوتا ہے نا بھی ہمارے پڑوسی نے ذرا پلیٹ میں رکھ کے کھانا بھجوایا ہے، ٹھیک ہے تو یہ تو ہوتا ہے مالکانہ انداز کہ اس کا مالک بنایا گیا ہے. ٹھیک ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے دسترخوان پہ بٹھانا ٹھیک ہے یا دسترخوان پہ کھانا پہنچانا. ٹھیک تو اس میں تملیک نہیں پائی جاتی، ٹھیک مالک بنانا نہیں پایا جاتا. اس میں اتنا ہوتا ہے جتنا کھا سکو اتنا کھا لو، بقیہ چھوڑ جاؤ. ٹھیک تو یہ وجہ ہوتی ہے شادی بیاہ کے اندر لوگ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. صحیح ساتھ میں لانا بہت مایوس سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے خود سے لانا. یعنی ایک تو مایوس عزت نفس کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے، اور شریعت اعتبار سے بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک کیونکہ کھانا سامنے آنے سے بندہ کھانے کا مالک نہیں بن جاتا، صحیح صرف اس کے لیے اتنا حلال ہوتا ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے. ٹھیک تو اگر تو یہ صورت پائی جا رہی ہے دوسری والی، تو ان لوگوں کا صرف اتنا حق ہے کہ وہ کھانا کھا سکیں، ٹھیک ہے اٹھا کے کسی اور کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ جائز نہیں ہے یہ بھی لے نہیں سکتے اس سے. بالکل. ٹھیک ہے یعنی بعض بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، جی کسی کے دسترخوان پر جائیں گے جی اب ہوتا نہیں کہ بھی دسترخوان کسی کا ہے، جی تو اب وہ یہ نہیں کہیں گے آپ بھی کھا لو کھا لو کھا لو، یہ لو یہ لے لو یہ لے لو. وہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ بھی ہمارے لیے یہ مباح ہے، صرف ٹھیک ہم اس کو دے نہیں سکتے. ٹھیک. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شخصیت بھاری ہے ٹھیک اور وہ عقیدت مند ہے اور پتہ ہے کہ جی میں اگر کسی کو دوں گا تو وہ سامنے موجود ہے ٹھیک. تو خوشی ہوگا، ٹھیک ہے تعلقات سے ظاہر ہو رہا تو وہ انڈرسٹوڈ والی صورت پائی جاتی ہے. ہے. ٹھیک ہے لیکن یہاں ایسی صورت نہیں ہے. تو کھانے پینے کا معاملہ بالخصوص زیادہ اہم ہے. ٹھیک ذریعہ روزگار بھی زیادہ اہم ہے، ٹھیک. کیونکہ اسی سے بندہ کھاتا پیتا ہے اور اپنے تمام ضروریات پوری کرتا ہے. تو کوئی بھی مشکوک چیز یا ایسی چیز جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے وہ استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم نے ایک پلاٹ کے لیے ایڈوانس دیا. ان سے معاہدہ ہوا کہ اگر ہم اس پلاٹ کو ایڈوانس کے دوران ہی بیچ دیں اور جو ہمیں اوپر کا منافع ہو تو کیا وہ منافع جائز ہوگا یا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہاں آپ کی اور کو دے سکتے ہیں. کیا اس بات کی ہمیں اجازت ہے؟ کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی. پلاٹ
کا سودا کیا، ایڈوانس دیا ہے، پیمنٹ کرنے کا ڈیوریشن چل رہا ہے، اور جس سے انہوں نے خریدا ہے اس سے انہوں نے بات کر لی کہ ہم یہ پیمنٹ کے ڈیوریشن کے بیچ میں آگے بیچ دیں، اگر بیچ دیں گے تو وہ جو پروفٹ ہوگا وہ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، تو بیچنے والے نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ اس کا جواب پھر کبھی دیتے ہیں، اللہ نے چاہا تو۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں جو ہے اپنا آرمی پرسنٹ ہوں، فوجی ہوں، مطلب مجھے جو ہے نا تنخواہ ایڈوانس مل رہی ہے 20، تو وہ تنخواہ میں اپنے نا کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ یہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، تاکہ جو ہے نا میں آگے سوال کے بعد اپنا کام شروع کر سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں میں تو راجپوت ہوں جی۔ اور راجپوتوں کا تو خاندان کے خاندان افواج میں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ایئر فورس، کیا نیوی، کیا آرمی، تو یوں بہت ساری معلومات ہوتی رہتی ہیں۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے اور ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایک ڈپو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈپو چل رہا ہوتا ہے نجی بنیادوں پر۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی آپ 2% پہ چیز خرید لیں، بائک لے لیں، LCD لے لیں، فلاں چیز لے لیں، یہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے پیچھے ایک ادارہ ہے، ٹھیک، یعنی جو تنخواہ ان کو مل رہی ہے وہ تو جس ادارے میں یہ وہاں سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب بعض اوقات یہ ہے کہ اور ادارے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے ذیلی ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یوں ذیلی ادارے ان کو آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب ان کے تعلق مختلف بینکوں سے ہوتے ہیں یا اور چیزوں سے ہوتے ہیں، تو وہ جو سیلری 20 سیلری کی بات کر رہے ہیں سود کے بغیر ملے یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، سود پہ ملے گی، یعنی وہ لازمی طور پر یہ کہیں گے کہ آپ واپس کر دیں، 2% زیادہ لیں گے ہم آپ سے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 1% بھی نہیں لیں گے ٹھیک، تو حلال ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 20 سیلری بن رہی تھی 5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 5 لاکھ روپے انہوں نے لے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو کٹوتی ہوئی وہ 5 لاکھ روپے ہی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی ہر مہینے سیلری سے کٹتے رہیں گے پیسے، مجموعی طور پر 5 لاکھ، 5 روپے سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں کٹا ٹھیک، تو حلال ہے، کوئی حرج نہیں، لے سکتے ہیں، اس سے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، دونوں ہی صورتیں گویا کہ آپ نے بیان کر دی ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ایک بندے نے سوزوکی پک اپ لی ہوئی ہے یا سوزوکی کیری ڈبہ لیا ہوا ہے اور اس سے وہ پیسے کماتا ہے، اپنے گھر میں ضرورت بھی پوری کرتا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس کیری ڈبے کی؟ ٹھیک ہے جی، میں نے ایک سلسلہ حال ہی میں کیا ہے زکوٰۃ کے مسائل، گجرانوالہ میں ایک پروگرام ہوا تھا ہمارا جی، زکوٰۃ کے عنوان سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ سلسلہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے ایک سوال نہیں درجنوں سوالات کا جواب مل جائے گا، کہیں آن لائن دیکھ مدنی سکتے ہیں۔ چینل لائیو کے پیج پر ہے، اور اللہ نے چاہا تو کل تک یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا، اور اس کا جو لنک ہے ہم کوشش کریں گے کہ دارالفتہ کے پیج پہ ڈلوا دیں۔ کہاں اپلوڈ ہوگا؟ یوٹیوب مدنی چینل کا جو ایک یوٹیوب لنک ہے، اس پہ چلتا رہتا ہے، ابھی چلا یوٹیوب بھی چینل ہے؟ جی، یوٹیوب چینل ہے، ابھی اسکرین پہ انشاءاللہ اس کی پٹی بھی چل جائے گی، تو وہاں پہ ہم دے دیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ زکوٰۃ والا سلسلہ جو ہے اس کا جو یوٹیوب لنک ہوگا یا جو جہاں سے مل سکتا ہوگا اس کی پٹی بھی ہم چلوا دیں، کیونکہ ایام چل رہے ہیں۔ جواب دے دیتا ہوں میں۔ جی، جو ٹرانسپورٹیشن میں گاڑیاں چلتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک، کسی کے ٹرک چل رہے ہیں، ٹیکسیاں چل رہی ہیں، دیگر اسکول میں بسیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹرانسپورٹیشن میں جو بھی گاڑی چل رہی ہے ٹھیک ہے، اس گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جس گاڑی کو بندہ خود یوز کرتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک، ہاں اگر شو روم ہے ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ گاڑی اس لیے خریدی ہے کہ بیچوں گا ٹھیک ہے، تو پھر یہ تجارتی مال بن جائے گا، ٹھیک، پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک، عام طور پر جو ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرانسپورٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا جواب بھی آئیے، اور اگلی کال دیجیے۔ حکام تجارت میں میرا سوال ہے کہ ایک ہوٹل میں نے سال کے طور پہ 5 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے، میرا 5واں یا 6ٹھا حصہ ہے، تو ہر مہینے میں وہ تنخواہ اور کرایہ اور لوگوں کے اخراجات نکال کے جو بچت ہوتی ہے وہ 5واں 6ٹھا حصہ مجھے 10,000 5,000 6,000 ہر مہینے دے دیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں یعنی بچت نہیں ہوتی، صرف کہتے ہیں کہ بس یہ خرچ اور یہ لوگوں کا تنخواہ اور یہ نکلا ہے خرچ بس، اور کسی مہینے میں 2,000 کسی میں 5,000 کسی میں 3,000، اور رمضان کے مہینے میں کام ہوتا ہے لیکن تنخواہ اور وہی نکلتی ہے بس، یعنی کام کم ہوتا ہے، تو کیا اس طرح
मेरा ये प्रॉफिट लेना नफ़े नुकसान की बुनियाद पर जायज़ है या नाजायज़ है? यानी 5 लाख रुपया होटल में 5वें या छठे हिस्से पर नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर मैंने इन्वेस्ट किया और हर महीने वो देते हैं नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर। तो एक साल में उन्होंने अभी तक मुझे नुकसान नहीं दिया, यानी हर महीने कभी 2000, कभी 4000, कभी 5000, कभी 6000। तो क्या मेरा इस तरह का ये लेना जायज़ है? ठीक है जी। देखिए, आपका इस तरह का लेना जायज़ भी हो सकता है और नाजायज़ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सूरत हो सकती ठीक है ना। एक बात तो इन्होंने क्लियर की है कि परसेंटेज पर नफ़ा तकसीम होता है जी, 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा। चलो 5वां हिस्सा तो इनको आ गया, बकिया दूसरे लोगों को जाता होगा, लेकिन परसेंटेज की किस तरह है, ठीक है, ये सवाल अभी बाकी है। कि मिसाल के तौर पर एक होटल पहले से चल रहा था। ठीक है, अब होटल ऐसा आइटम नहीं है कि उसके अंदर माल खरीद के बेचा जाता हो। ठीक है, भाई होटल पहले से चल रहा था और ठीक ठाक उसके अंदर पैसा लगा हुआ था, जी, ये चलते काम में शामिल हुए, ठीक है, तो इनका पैसा इन्वेस्ट में इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, किस तरह हुआ, क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चन मार्क्स के होते हुए ये कहा जा सकता है कि जायज़ भी हो सकता है और नाजायज़ भी। हल ये है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर लें, तफसील पूरी पूछी जाएगी, ये बताते जाएं तफसील, तो मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। जी, मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरी अर्ज़ है कि अभी एक सवाल चल रहा था जैसे खाने के बारे में, तो दस्तरखान पे आपने फरमाया है कि कोई बंदा मालिक नहीं बन जाता। तो आम तौर पर ये शादियों में जाते हैं, दोस्त इकट्ठे गैदरिंग में एक टेबल पे बैठ जाते हैं, तो बाज़ औक़ात वहाँ एक बंदा चम्मच उठाता है और सबको खाना दे देता है, या किसी भी दावत में ऐसे हो जाता है अमूमन के एक दोस्त चम्मच उठा के सबको खाना डाल के दे देता है। तो इसमें तो फिर शरई तौर पर क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप? जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक, मुझे खुशी है आपने सिलसिला बहुत गौर से देखा है और सवाल भी किया है। वैलिड है। सवाल इल्म की कुंजी है जी, सवाल इबहाम को खोलता है। ठीक है, देखिए जो उसूल मैंने बयान किया है वो उसूल तो बिल्कुल ठीक है। ठीक, मैंने साथ ही साथ ये भी बयान किया था कि कोई ऐसी शख्सियत है वो खाना उठा के किसी और को देती है तो एक अंडरस्टूड मामला होता है। ठीक, और साथ ही साथ ये भी बयान किया था बाज़ मशाइख की ये आदत है, वो एहतियातन ऐसा करते हैं। ठीक, बात ये होती है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी के घर गए, ठीक, वहाँ जग गिलास रखा हुआ है, ठीक है, अब वहाँ पंखा भी लगा हुआ है। सही, जब उसने दरवाज़ा खोल दिया, ड्राइंग रूम में बिठा दिया, अब उर्फ़ के हिसाब से आपको इतनी इजाज़त है, आप पानी उठा के पी लें, पंखा ऑन कर लें, लाइट बंद है तो लाइट खोल लें। ठीक, अगर वो आपके लिए दरवाज़ा ना खोलता, ठीक, इधर सबत शई सबत भी लवाजिमी, ठीक है, जब उसने आपको मेहमान बना कर ड्राइंग रूम में बिठा लिया है तो जग में रखा हुआ पानी आप पी सकते हैं, ठीक, पंखा खोल सकते हैं। ठीक है। तो कुछ इजाज़तें वो टिश्यू है होती तो टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। कुछ इजाज़तें वो होती हैं कि जिनका ताल्लुक़ उर्फ़ से होता है। ठीक है, तो यूँ टेबल पर बैठकर खाना जो है वो सरवाइव करना और डालना और ये लेना, ये उर्फ़ है, इसकी इजाज़त बिल्कुल है, इससे कोई मना नहीं करेगा। घर ले जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक, और मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, कुल्फ़े शुल्फ़े जब होते हैं ना, तो ख़वातीन जो है ना, क्या बच्चे क्या मर्द क्या, कोटों में भर रहे होते हैं, लोग कोटों में भर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, जेबों में और बास्केटें लाए हैं तो कोटों में भर रहे होते हैं और जनाब घर जाके निकाल रहे होते हैं। तो अजीबोगरीब सूरत हाल है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि मिल्कियत साबित नहीं हो जाती। सही, ठीक है जी। वो सवाल में भी जवाब था और आपके सवाल के ऊपर मज़ीद मुफ्ती साहब ने वजाहत फरमा दी है। अगला सवाल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि हम ये जो गाँव में जानवर वगैरह हिस्से पे देते हैं, हमारा तरीकाकार ये है कि अगर हम 50,000 का जानवर दे दे किसी को, तो जब वो तैयार हो जाता है, वो यानी को जब वो सू पड़ता है, उसके बाद आप 50,000 उठा लेते हैं उसमें पूरी रकम में से, और जो बाकी है वो पैसे होते हैं वो 50-50 कर लेते। क्या ये जायज़ है? जानवर पालने का, जानवर में शराकत का तरीका जी, काफ़ी अर्से बस वाला है। काफ़ी तफसील से मैंने दर्जनों बार इसका जवाब दिया है, एक दफ़ा दोबारा दे देता हूँ।
जानवर में शराकत का तरीका ये होता है, ये होना चाहिए कि जो जानवर आप उसको दे रहे हैं उसके बजाय जी आधे पैसे उसको कर्जा दे दें। ठीक। कर्जा देने के बाद उससे वो पैसे ले लें। ठीक। अब दोनों पैसे बराबर भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक। ज़्यादातर लोग बराबर ही रखते हैं। ठीक। बराबर पैसे हो गए, 50,000 इसके 50,000 इसके। ठीक है। 1 लाख का जानवर आया। सही। वो जानवर अब इसके हवाले कर दिया। ठीक है। इसके चारे के अखराजात शुमार होते रहेंगे, तय कर लिया कि जी ये इस तरह शुमार होंगे। ठीक। अब वो जानवर में दूध आता है तो दूध दोनों का होगा, दोनों का जानवर है। बच्चे पैदा होते हैं तो दोनों के होंगे, दोनों का जानवर है। ठीक है। ये जानवर बड़ा होकर महंगा बिकता है तो ऊपर के जो पैसे होंगे दोनों में तकसीम होंगे। ठीक है। अलबत्ता ये होगा कि जो कर्जा देना है उसको, वो कर्जा वो अदा करेगा। ठीक है। इस तरीके से जायज़ जो तरीका है शराकत का वो मुमकिन है। ठीक है जी, ये तरीका एक दफ़ा फिर मुफ्ती साहब ने बयान फरमा दिया, इसको फॉलो कर लें, इंशाअल्लाह जो जायज़ और हलाल और तैयब तरीक़ाकार हो जाएगा। अगली कॉल दीजिए। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि हमारे यहाँ सूरत शहर में एक टूर वाले हैं, इन्होंने एक स्कीम निकाली है कि भाई महीने के 5,000 रुपये बनने के। अब जो पहला ड्रॉ होगा तो उसमें जिसका नाम आएगा तो वो उसमें से 2 लोगों को उम्रा के लिए भेजा जाएगा। हर महीने 5,000 रुपये बनना है, और अगर उनका नंबर नहीं आया तो उनको अपने तकरीबन 1 साल तक यानी 12 महीने तक उनको 5-5 हज़ार रुपये बनना है, यानी उसकी तकरीबन रकम बनती है 60,000। एक शख्स को 60,000 बनना है। तो क्या इस तरीके से हम उम्रे के लिए पैसे जमा करवा सकते हैं, हम जा सकते हैं? इसकी जायज़ सूरतें बता दें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ठीक है। सूरत शहर माशाल्लाह जी बुजुर्गों का शहर है। सुभान अल्लाह। वसी अहमद सूरती बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फ़क़ीह वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह तआला अलैह का ताल्लुक़ सूरत से था। असल में इन्होंने ये नहीं बताया कि जिन 2 लोगों का निकलता है हर महीने जी, उसके बाद वो लोग फारिग हो जाते हैं या पैसे वो अदा करते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट उन्हें पूरी करनी होती है या नहीं? हाँ, अगर आप अभी शायद हमारा प्रोग्राम 5-7 मिनट चलेगा जी, अगर ये कॉल अभी कर लेते हैं तो उसका जवाब हम दे देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल स्कीमें निकाली थी। ठीक। और इसको लकी स्कीम का नाम दिया था, मोटरसाइकिल लकी स्कीम, कि जिसका नाम निकल आया अब वो किस्त नहीं भरेगा जी। अब वो मोटरसाइकिल किसी को मिलती थी पहली किस्त में, किसी को दूसरी किस्त में। 5,000 की किस्त है तो किसी को 5,000 में, किसी को 10 में, किसी को 15, 20, 25 ऐसे मिल जाएगा। ये स्कीम नाजायज़ है। ठीक। अगर वहाँ भी ऐसा होता है कि जिन 2 अफराद का निकला अब उनको पैसे अदा नहीं करने, तो ये स्कीम जायज़ नहीं होगी। ठीक है। अगर पैसे अदा करते रहते हैं ठीक है, तो ये एक बीसी की तरह है। ठीक है। जिस तरह हम बीसी डालते हैं, ठीक है, पैसों की बीसी डाली, एक आदमी की निकल आई, ठीक, वो एक आदमी कुछ भी करे वो जाके उम्रा कराता है। ठीक, ठीक है ना? ठीक। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक। मैं पिछले रमज़ान में हाजिर हुआ था जी, मैंने भी एक बीसी डाली हुई थी। ठीक। बीसी निकल आई, मैं हाजिर हो गया, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। सही। हमारे पास 2 से 3 मिनट हैं, अगर आपकी कॉल आती है तो इंशाल्लाह हम पहले। लेकिन सूरतें मैंने दोनों बयान कर दी। सूरतें तो खैर दोनों बयान कर दी। ठीक है जी, एक कॉल और दे दीजिए। जी, मैं मंदीबाउद्दीन खाली से बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये पूछना था, जैसे जो हमसे उधार मांगता है, हमने उसके देने नहीं, अदा नहीं करने, तो हमसे 1,000 रुपया मांगता है, हम 1,000 रुपया उसको सेंड कर देते हैं, लेकिन 1,000 रुपये जब सेंड करते हैं तो 60 रुपये कटौती होती है। वो रिसीव करता है जब उसे 940 रुपये मिलते हैं। जब वो हमें सेंड करता है 1,000 रुपये, जब मैं उससे मांगता हूँ वो भी 1,000 रुपये सेंड कर देता है, तो मुझे 940 रुपये रिसीव होते हैं। मेरे बिजनेस से मैंने उसको 1,000 रुपये उसका अदा नहीं करना था, उसे अदा करने के बदले में 60 रुपये कटौती हुई, यानी 60 रुपये मुझे नुकसान हुआ। आया कि मैं 60 रुपये मांगने का हकदार हूँ या नहीं? मेहरबानी जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा, कोई ये ना समझ ले कि वो इस तरह की कमेटी थी, वो पैसे वाली कमेटी थी जी। आपने जो उम्रा किया वो कमेटी? जी, पैसे वाली थी। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँ कि इनका जो मसला है जी, बड़ा ही पेचीदा किस्म का मसला है। अच्छा, पेचीदा खुद बनाया हुआ है। ठीक है। पेचीदा यूँ बनाया हुआ है कि भाई आप पैसे कहाँ से भेज रहे हैं, आप दूसरे शहर से मंगवा रहे हैं, उसी शहर में हैं, उसी शहर में हैं, तब भी बाज़ औक़ात ये होता है कि पैसे बैंक के ज़रिए आते हैं। ठीक है। तो
बंदा खुद जाकर भी ले सकता है, ठीक, आपकी फरमाइश पर पैसे भेजे गए ऑनलाइन तरीके से, ये क्या तरीका है? तो अखराजात वगैरह जो पैसों के जो आते हैं जी, उस पर बहरहाल कोई बाहिमी पहले से इत्तिफाक करना चाहिए कि भाई अखराजात का क्या होगा। ठीक है। एक आदमी पैसे दे रहा है, कर्ज दे रहा है, बगैर किसी के नफ़े के दे रहा है, लेकिन जो बैंक में पैसे कटेंगे उसका क्या होगा? ठीक, कुछ ना कुछ की सूरत पर इत्तिफाक किया जाए। ठीक, और इतना तो तय है कि इनके हाथ में जो पैसे आएंगे वही कर्जा शुमार होगा। ठीक, यानी अगर इनके हाथ में 940 रुपये आए हैं तो कर्जे की रकम तो वही बनेगी ना। ठीक है, वही लौटाना वाजिब वही होगा। वही लौटाना वाजिब होगा। ठीक, और अगर जो दूसरी रकम है 60 ये बेचते हैं जी, तो उनके हाथ में 940 पहुंचेंगे और 1000 रुपये उन्होंने दिए थे इनके हाथ में, जी, तो 940 शुमार होगा, 60 रुपये उनको देने होंगे। लेकिन ये है कि ये ना हो कि ये जो सिलसिला ना कि भाई अखराजात का क्या किया जाए, कोई इसको बुनियाद बना के सूदी मामला शुरू कर दे। ठीक, तो इस मामले को मैंने कोई राय नहीं दी है, ठीक, एक इशारा ज़रूर दिया है कि इसका कोई हल होना चाहिए ठीक, और इसकी ज़रूरत महसूस की जाए कितनी है, ठीक, ताकि जो कर्ज दे रहा है उसका भी नुकसान ना हो। ठीक जी, जवाब तो मुफ्ती साहब ने दिया। हमारे सिलसिले का दौरानिया भी इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा सिलसिले में फिर आपके सवालात होंगे, मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे। ये सिलसिला जो इस वक्त आप देख रहे हैं मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज पर अपलोड होता है, हमारे लाइव के साथ साथ चल रहा होता है, बाद में भी रहता है, तो वहाँ से आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। और कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दोपहर 1 बजे ये ऑन एयर होता है, रिपीट टेलीकास्ट होता है, तो उस वक्त भी आप इसको देख सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।